رکشے والے چاچا نے بسمہ کو قبرستان کے مین گیٹ پہ اتارا اور ہلکی رفتار سے رکشہ لے گئے۔ بسمہ بالکل ویسی ہی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی جیسے سب لڑکیاں ہوتی تھیں۔ کچھ دیر بعد ویسے ہی عباد کی کال آئی اور اسی طرح بحث مباحثے کے بعد بسمہ جب قبرستان کے راستے عباد کی قبر تک پہنچی تو بالکل ویسے ہی اس کے تاثرات تھے جیسے اور لڑکیوں کے ہوتے ہیں، اور جب اس نے پلٹ کر جانا چاہا ویسے ہی ایک ہیولے کے دو ہاتھ اس کی طرف دھکا دینے کے لیے بڑھے، مگر اچانک چار ہاتھوں نے اس ہیولے کو دبوچا اور تیسرے شخص نے اس کے منہ پہ ٹارچ مارتے ہوئے کہا، چل بے گورگن کی اولاد، بہت قبریں کھود لیں، اب تیری قبر تھانے میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دونوں پولیس کانسٹیبل اس شخص کو دھکا دیتے ہوئے قبرستان سے باہر لائے۔ باہر پولیس کی دو گاڑیاں تھیں، ایک میں اس شخص کو ہتھکڑی پہنا کر بٹھایا گیا اور دوسری میں بسمہ کو۔ زخموں سے چور جسم کے ساتھ وہ نیم بے ہوش تھا اور اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں کہ اس پہ بالٹی بھر کر پانی پھینکا گیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی زرد بلب کی روشنی اسے تکلیف دینے لگی۔ وہ چلایا، بند کرو اسے، مجھے اندھیرے میں رہنے دو۔ انسپکٹر نبیل نے اس کے بال مٹھی میں پکڑے اور دھاڑا، بہت رہ لیا تو نے اندھیرے میں، اب روشنی ڈال اپنے کرتوتوں پہ۔ تو نے اتنی لڑکیوں کی زندگیاں کیوں خراب کی؟ بول نہیں تو دفناؤں تجھے بھی زندہ قبر میں۔ خراب کو میں کیا خراب کروں گا؟ آوارہ تھیں، بد چلن، بلکہ ہر عورت زندہ دفنانے کے قابل ہوتی ہے، سب کی سب۔ وہ چلایا۔ نبیل نے ایک پنچ مارا، اس کے دہانے سے خون آنے لگا۔ تجھے پیدا کرنے والی بھی عورت تھی، تیری ماں۔ تو کسی قبر سے نہیں نکلا۔ گالی ہے ماں، گالی ہے میرے لیے۔ میرا بس چلتا تو میں خود اسے زمین میں گاڑتا، لیکن میرے باپ نے مار ڈالا اسے، میرے باپ نے مار ڈالا۔ وہ جنونی انداز میں ہنس رہا تھا اور ساتھ میں رو رہا تھا۔ ایک حجاب میں لیڈی سائیکیٹرسٹ جو وہاں موجود تھی، اس نے انسپکٹر نبیل کو اشارہ کیا۔ انسپکٹر نبیل نے کمرہ خالی کروایا، اب صرف وہ سائیکیٹرسٹ اور نبیل موجود تھے۔ کیوں مارا تمہارے باپ نے اس عورت کو؟ دانستہ ڈاکٹر نے ماں کہنے سے اجتناب کیا۔ میرے باپ کو دھوکہ دیتی تھی، میرے سامنے 8 سال کے بچے کے سامنے اپنے یار سے ملتی تھی۔ وہ غرایا، وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ کب سے ایسا کرتی تھی؟ کیا وہ شروع سے ایسی تھی؟ مارتا تھا میرا باپ نشے میں، بھوکا رکھتا تھا مجھے اور اسے، پھر اس نے محلے کے آدمی سے یارانہ کر لیا، ہمارا پیٹ بھرتا رہا اور وہ فحاشی پہ اتر آئی۔ 2 دن میں اس مردہ عفریت کے پاس بیٹھا رہا، پھر اس کا آشنا آیا تو لاش دیکھ کر پولیس لے آیا۔ میرے باپ کو اڈے سے پکڑ لیا گیا، اسے پھانسی ہو گئی۔ ایک عورت نے برباد کر دیا مجھے۔ وہ پھر چیخنے لگا اور رونے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ شاباش، ہمت کرو، بتاؤ تم کہاں رہے؟ میرا بدفطرت چاچا مجھے لے گیا، چاچی مر چکی تھی، بس ایک بیٹی تھی اس کی، کرن۔ چاچا مجھے غلاموں کی طرح رکھتا تھا، مارتا، سب کام کرواتا، پڑھایا بھی اسی لیے کہ میں اس کے کام آ سکوں، اور وہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرائے تو پڑھ کر تم اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ جاب کر کے کرن کے ساتھ عزت کی زندگی کو اہمیت کیوں نہیں دی؟ عزت کہاں سے ملتی ہے؟ عزت نفرت کرتی تھی وہ مجھ سے، اس کے باپ کا غلام تھا میں، ایک بزدل کمینہ تھا میں۔ بھاگ گئی وہ میری بزدلی دیکھ کر، تھوک گئی میرے چہرے پہ۔ اب وہ چیخ چیخ کر مغلظات بک رہا تھا، مگر تمہارے پاس تعلیم تھی، تم کیوں آگے نہ بڑھے؟ مجھے کہیں نوکری نہیں ملی، سالے رشوت خور، سب کے سب مریں گے جہنم میں۔ میں رکشہ چلانے لگا اور پھر ایک دن کرن مجھے روڈ پہ کھڑی ملی، میں نے رکشہ روکا۔ وہ مجھے دیکھ کر معافی مانگنے لگی، پیروں میں گر گئی۔ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، عزت بھی گئی۔ میں نے اسے رکشے میں بٹھایا اور اسی قبرستان میں لا کر گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ اس کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ باندھے اور وہیں پڑے لوہے کے بانس سے گڑھا کھود کر اسے زندہ دفنا دیا۔ میں نے اپنی ماں کو دفنا دیا، میں نے کرن کو دفنا دیا،
زندہ دفنا دیا۔ کچھ دیر ڈاکٹر خاموش گھورتی رہی، پھر اس نے کہا باقی لڑکیوں کا کیا قصور تھا؟ لڑکی ہونا قصور تھا، اس لیے مار دیا۔ جو بھی عورت مرد کے سامنے اپنی عزت رولتی ہے اسے دفنا دینا چاہیے۔ صبا کو کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور میں اسے تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے واپس لے گیا۔ میں ہی بابا بند کر رکشہ چلاتا تھا، لڑکی کو چھوڑ کر پیچھے والے گیٹ سے اندر آ جاتا تھا۔ میں نے صبا کا موبائل بھی فارمیٹ کر کے دے دیا تھا تاکہ دوبارہ رابطہ ہو، میں کسی طرح دوبارہ بلاؤں اور ایسے ہی اذیت دوں، مگر اس کا موبائل ہی بند تھا۔ کیسے پتہ چلتا ہے تمہیں کہ کون لڑکی لڑکوں سے بات کرتی ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، کسی کو نہیں چھوڑتا، سب پتہ چل جاتا ہے۔ میں گروپس میں جاتا تھا، کبھی شاعر بن کے، کبھی مصنف بن کے، اور سب پتہ چل جاتا تھا۔ مگر کبھی سوچا تم نے تمہارا اصل دشمن تمہارا باپ ہی تھا، جو مارتا تھا ماں کو اور تمہیں بھی بھوکا رکھتا تھا؟ تو دشمنی صرف عورت سے کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں تھی۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ ایک لمحے کو ڈاکٹر بھی ہل گئی۔ ماں تھی وہ میری۔ اب وہ رونے لگا۔ میری ماں تھی، اس عورت نے مجھ سے میری ماں چھین لی، کسی کی رکھیل بن گئی۔ میں بھوکا ٹھیک تھا، باپ مارتا وہ ٹھیک تھا، مگر میری ماں نے کیوں؟ ماں، میری ماں چاہیے مجھے میری ماں چاہیے۔ زخم ادھڑے تو ایک 8 سال کے بچے کا بین باہر آنے لگا، جو اس نے 2 دن اپنی ماں کی لاش کے پاس بیٹھ کر برداشت کیا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، ماں کو پکار رہا تھا۔ نبیل اور ڈاکٹر اسے تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ڈاکٹر نے اس کے بازو میں ایک انجیکشن لگایا اور وہ بے سدھ ہو گیا۔ میں عباد الرحمن والشفیق الرحمن ہر عورت سے اپنی ماں کے بچھڑنے کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور زندہ دفن کر کے تڑپتا ہوا دیکھ کر میری تسکین ہوتی تھی۔ پھر میں اس لاش کو نکال کر اسے عبرت کا نشان بنا کر دنیا کے سامنے پھینک دیتا تھا، لیکن میں بھول گیا انصاف کرنے کا اختیار جس کے پاس ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں غلط تھا اور میرا انجام آپ کے سامنے ہے۔ میں صبا حمید، بگڑے ہوئے معاشرے کی ایک تصویر۔ ہم لڑکیاں جب اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکالتی ہیں تو ہم بھول جاتی ہیں کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے اللہ کا شکر ہے کہ میرے والدین کی کوئی نیکی کام آئی اور میں بچ گئی، شاید اس لیے مجھے زینب سے ملنا تھا۔ اب میری پوری زندگی بھی شکرانے میں ادا ہو تو کم ہے۔ میں ڈاکٹر زینب، جی ہاں، میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، ادبی گروپس میں شوقیہ لکھتی ہوں۔ جب میری بات چیت عباد سے شروع ہوئی تو میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس سے دوستی کا ڈرامہ کیا تاکہ میں اس کے قریب ہو کر اس کا علاج کر سکوں۔ دراصل ہماری زندگی میں بہت سے کردار اپنا اثر چھوڑتے ہیں، مگر جو ہمارے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں وہی ہماری پوری زندگی کا پیمانہ بن جاتا ہے۔ جیسے عباد کا باپ بھی ظالم تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں کو یہ سب کرنا پڑا۔ اس کا چاچا بھی غلط رویہ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بزدل بن کر کرن کے سامنے آیا اور وہ اسے چھوڑ گئی۔ کہنے کو رشوت خور نوکریاں بیچنے والے بھی اس کے مجرم ہوئے، لیکن اس نے چنا تو بس اپنی ماں کو۔ جب صبا میرے پاس آئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، اور انسپکٹر نبیل کے ساتھ مل کر یہ سب کرنے میں کامیابی ملی۔ مگر ٹھہریں، ایک کردار سے اور ملیے۔ میں انسپکٹر علینا عرف بسمہ۔ بچپن سے مجھے ایڈونچرز بہت پسند ہیں۔ جب ڈاکٹر زینب نے سر نبیل سے اپنے پلان کا ذکر کیا تو میں نے فوراً اپنی خدمات پیش کرنے کی آفر کی، اور ہماری پوری ٹیم کی بھرپور کوششوں سے ہم یہاں تک پہنچے۔ جی ہاں، ٹیم اس گروپ میں اکثر جن لوگوں کو میں ببانگ دہل کمنٹ میں ہی دوستی کی آفر کرتی تھی وہ سب ہماری ٹیم تھی۔ ٹیم کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کے نمبر وغیرہ سے ہم جانچ پڑتال کر کے اسے بلاک کر دیتے تھے، اور بالآخر ہمیں بات تک پہنچ ہی گئے۔ ارے رکیں، کسی رانگ نمبر سے کال آ رہی ہے، میں ذرا اسے بلیک لسٹ میں ڈال دوں۔